أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك وهم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون صدق الله العظيم. محترم حاضرین، پچھلے درس میں آپ لوگوں سے کے سامنے باتیں سامنے آئی تھی کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ وہ کن کن صفات سے متصف ہوں گے، ایمان والے کون ہوں. کہ فرمایا تھا کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے، اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لانے والے اور رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے والے، اور وہ لوگ جو ہمیشہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنے والے. یہ ساری باتیں اور نیکی میں ہمیشہ سبقت کرنے والے، آگے بڑھنے والے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا ہم کسی کو بھی اتنا ہی تکلیف دیتے ہیں جتنی اس کی طاقت ہے. طاقت کے بقدر ہی مکلف بناتے ہیں. طاقت سے زیادہ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادتی نہیں کرتے جتنی طاقت. اور یہ بھی فرمایا کہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور کل قیامت کے دن وہ کتاب ساری چیزوں کو ظاہر کر دے گی، خود بولے گی. جو سچائی، جو حق ہے اس کو سامنے لا کر رکھ دے، اور جو بھی سامنے لا کر رکھے گی اس میں کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوگی. اللہ رب العزت ظلم نہیں کرے گا، اور اس کتاب میں بھی کوئی ظلم کی بات تحریر نہیں ہوگی. ہر جو بھی حق ہے
وہ ساری کی سارا حق وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ان مشرکین کے بارے میں اور کفار کے بارے میں فرما رہا ہے، یہ جو لوگ ہیں ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے، بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، اس غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے دل، وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ۔ کفر شرک کے علاوہ بھی بہت سارے ایسی حرکتیں، ایسے کام یہ لوگ کرتے رہتے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ صرف یہ کفر شرک ہی کا گناہ ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری کی حرکتیں جو یہ لوگ کرتے رہتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ، یہاں تک کہ جب ہم ان کے جو مالدار لوگ ہیں، دولت مند لوگ ہیں، جو مال میں اترانے والے، خوش ہونے والے، یہ جتنے لوگ ہیں، ان لوگوں کو عذاب کے ذریعے ہم پکڑ لیں گے تو یہ لوگ اس وقت میں اچانک چیخنے چلا لیں گے کہ کیا ہو گیا، تو اس وقت میں ان کا چیخنا، ان کا چلانا کوئی کام نہیں آئے، اس لیے کہ یہ لوگ ہی اپنے لیے عذاب کو طے کر لیے تھے، اپنے لیے سزا کو طے کر لیے تھے۔ جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کو بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور بہت سارے لوگ آ کر سمجھائے کہ کفر شرک میں مبتلا نہ ہو، اللہ کو ایک مانو، نبی کی رسالت کو تسلیم کرو، قرآن کے احکامات کو اس کی پیروی کرو، آخرت پر یقین رکھو، یہ ساری باتیں ان کے سامنے آئیں، لیکن اپنے دولت کے نشے میں، اپنے آرام و عیش و عشرت کے نشے میں یہ لوگ اللہ کو نہیں مانا، قرآن کا انکار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق ہوا ہے، اور بہت ساری گستاخیاں کی، جس کی وجہ سے انجام کا یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو پکڑ لیا عذاب کے ذریعے۔ جب عذاب کے ذریعے سے جب پکڑ میں آ گئے تو اب چیخنے لگے، چنگارے لگے، تو اللہ نے کہا لا تجأروا اليوم، آج کے دن تم مت چلاؤ، مت چیخو، مت بلبلاؤ، مت گڑ گڑاؤ، تمہارا گڑ گڑانا کام نہیں آئے، تمہارا چیخنا آج کے دن کام نہیں آئے، انکم منا لا تنصرون، تم کو ہماری طرف سے مدد نہیں ملے گی، آج ہم تمہیں کوئی مدد کرنے والے نہیں ہیں، ہم نے مدد کرنے والوں کو بھیجا تھا تمہیں سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، اس وقت تم نے ان کو نہیں مانا، آج تم کسی مدد کے لائق نہیں ہو، آج تم مدد نہیں کیے جاؤ۔ تو اس چیز کو یاد کرو کہ جو اللہ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ اپنے بندوں پر محبت کرتا ہے، شفقت کرتا ہے، وہ یوں کہہ دے کہ میں تمہاری مدد نہیں کروں گا، تب کس کا ڈر ہوگا، کس کا ٹھکانہ ہوگا، کس کے پاس جائیں گے؟ تو اس کی وجہ کا فرماتے ہیں کہ تم مدد کیوں نہیں کیے جاؤ گے، تمہیں مدد کیوں نہیں ملے گی؟ قد كانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون، کیونکہ میری آیتیں، اللہ فرماتا ہے میری آیتیں، میرے احکامات تمہارے سامنے پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھی، تلاوت کی جاتی تھی، بتائی جاتی تھی، فکنتم علی اعقابکم تنکصون، تم اس کو سن کر انسنا کر کے پیٹ پھیر کر مڑ جاتے تھے، پیٹ پھیر کر مڑ جاتے تھے، ایسے کہ اس کو سنا ہی نہیں، اس کو تم جانتے ہی نہیں، ایسے تم راستہ اور رویہ اختیار کرتے تھے، جس کی وجہ سے آج تم اس عذاب کے مستحق ہو، آج تم مدد نہ کیے جانے کے قابل ہو۔ مستقبلین به سامرا تہجرون، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ نے اس آیت کا بہترین ترجمہ فرمایا کہ مستقبلین،
غرور میں مبتلا ہو کر، بڑے غرور سے تکبر کرتے ہوئے اس قرآن کے بارے میں راتوں میں مجلسیں قائم کرتے تھے، سامرن راتوں میں مجلسیں قائم کرتے تھے، کیوں؟ تہجرون، اس قرآن کے بارے میں بیہودہ باتیں کریں، ہجو بیان کریں، برائی کریں۔ یہ آیتیں جب پڑھ رہے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اور اس ملک کے اندر جو لوگ حکومت پر قابض ہیں، بڑے بڑے لوگ جو مشرک لوگ ہیں، یہ ساری آیتیں ان پر کیا ساری باتیں سوچے تو ساری باتیں کہ مذاق قرآن کے ساتھ مذاق اڑایا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، مسلمانوں کے ساتھ ٹھٹا کیا جاتا ہے، ہمارے دین کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا جاتا ہے، ساری چیزیں پیش آتی ہیں۔ تو اللہ جل شانہ ہزاروں سال پہلے قرآن مجید میں ساری باتیں جو انسان کرتا ہے اس کو لکھ کر ہمارے سامنے پیش کر دیا، پھر بھی ایمان والوں کو ان باتوں کا یقین نہیں۔ تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ایمان کتنا کمزور ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، کیا یہ لوگ قرآن کی باتوں میں غور و فکر نہیں کرتے؟ جو اللہ نے باتیں قرآن میں نازل کی ہیں بتائیں، اس پر غور نہیں کرتے؟ ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ وجہ کیا ہے؟ یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے، یا کوئی ایسی بات ان کو ملی ہے، یا کوئی ایسی دلیل ان کو مل گئی ہے کہ جو دلیل جو بات ان کے آبا و اجداد کو نہیں ملی تھی ان کو مل گئی، جس کی وجہ سے یہ کیا نہیں کر رہے؟ قرآن کے اوپر غور نہیں کر رہے، اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مان رہے، وحی کا انکار کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ ایسا بڑا کیا چیز انہوں نے اپنے اوپر لا لیا ہے جس کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں؟ ام لم یعرفوا رسولهم فهم له منکرون، قرآن مجید پر غور کرنے کی وجہ نہ کرنے کی وجہ یا یہ اپنے رسول کو پہچانتے نہیں ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی بات نبوت کے احکام 40 سال کے بعد پہنچا، 40 سال کی مدت ان کے درمیان میں رہے، اپنے اخلاق کو پیش کیا، اپنی ساری چیزوں کو پیش کیا، آپ کی سچائی کو جانتے ہیں، آپ کی امانت داری کو جانتے ہیں، آپ ساری چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اخلاق کو یہ لوگ جانتے تھے۔ ایک جگہ تو اللہ فرماتا ہے یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، یہ لوگ اللہ کی کتاب کو، اللہ کے رسول کو ایسا جانتے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو جانتے پہچانتے۔ کیا کوئی آدمی اپنی اولاد کا انکار کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ اولاد کا انکار کرنا ممکن ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہچاننا یہ لوگ کبھی نہیں پہچانتے، ایسا ممکن نہیں۔ تو ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بہترین جانتے تھے، پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو جانتے پہچانتے۔ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اپنے رسول کو پہچانتے نہیں، اس کی وجہ سے یہ لوگ انکار کر رہے ہیں۔ ام یقولون بہ جنہ، یا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ کہنا کہ یہ مجنون ہے، ان کے اوپر جنون لاحق ہو گئے۔ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون، یہ سب وجوہات نہیں ہیں ان کے جاننے پہچاننے کی، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس حق بات آ چکی ہے، اللہ کا کلام آ چکا ہے۔ جو اللہ کے کلام کو اور حق کو، دین کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جان لیتا ہے تو اس کو سب چیزیں چھوڑنا پڑتا ہے۔ آج دنیا میں یہی ہے کہ جتنے شراب والے مسلمانوں کو اس لیے قرآن مجید کے ساتھ مذاق اڑایا جاتا ہے کہ قرآن مجید شراب کو روکتا ہے، زنا کو روکتا ہے،
سود کو روکتا ہے، رشوت کو روکتا ہے۔ جب سارے لوگ رشوت لینے سے رک جائیں، سود کھانے سے رک جائیں اور دیگر گناہ کرنے سے رک جائیں تو ان کے بڑے بڑے کمپنیاں کیسے چلیں گی؟ ان کے دکان کیسے آباد ہوں؟ ان کی شراب کی دکانیں کیسے آباد ہوں؟ سب اچھائی میں مبتلا ہو جائیں گے تو ان کی برائیوں کی جو دکانیں کیسے چلیں؟ اس لیے ان کا سب سے پہلا نظریہ یہ ہے جو چیز اچھی ہوتی ہے اس کو برا بولو، جو چیز اچھی ہوتی ہے اس کو برا بولو۔ خود بخود یہ لوگ برائی کو اچھا سمجھنے لگے، خود بخود یہ لوگ برائی کو اچھا سمجھنے لگے۔ جب یہ برائی کو اچھا سمجھنے لگیں گے تو جو سچائی پر چلنے والے ہیں ان کو بھی شک و شبہ ہو جائے گا کہ ہم چل رہے ہیں جس سچائی پر تو یہ سچ ہے کہ نہیں۔